السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سیر ڈائری اور میں ہوں اظہر حسین طاہر۔ آج آپ کو انتہائی ایک ضروری بیماری کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں، پولی سسٹرک اووری سنڈروم PCOS۔ آج ہم اس کے بارے میں بتائیں گے کہ PCOS ہے کیا، اس سے کیا کیا مسائل ہو سکتے ہیں اور اس کی علامات کیا ہیں، تشخیص کیا ہے اور اس کا سادہ علاج کیا ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم تفصیل میں جائیں، آپ سے یہ درخواست ہے کہ آپ ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب لازمی کر لیں تاکہ آپ کو اس طرح کی مزید ویڈیوز بھی آپ تک پہنچتی رہیں۔ یہ جو پولی سسٹرک اوورین سنڈروم ہے، جیسے کہ نام سے ظاہر ہے کہ بیضہ دانے کے اندر، انڈا دانے کے اندر خواتین میں بہت ساری پانی کی جھلیاں بن جاتی ہیں، اور اس کی وجوہات بھی ہم ذکر کرتے ہیں۔ ان جھلیوں کی وجہ سے اور ان PCOS ہونے کی وجہ سے کا اثر بظاہراً تو بڑا جو مسئلہ ہے وہ تو یہی لگتا ہے کہ انفرٹیلٹی کا ایشو ہوگا، بچے نہیں ہوں گے، لیکن اس کے اثرات پوری باڈی پہ ہوتی ہیں۔ ہم اس کی جو بڑی وجوہات ہیں، جو بڑی علامات ہیں جو ہمیں دیکھنے کو ملتی ہیں، ایک تو یہ ہے کہ اس میں یا تو پیریڈز خواتین کو بہت کم ہوتے ہیں، irregular ہوتے ہیں یا بالکل نہیں ہوتے۔ دوسرا جو میل ہارمونز ہیں، اینڈروجنس ہارمونز، وہ بہت بڑھ گئے ہوتے ہیں، وزن بہت بڑھ گیا ہوتا ہے اور جھلیاں بن گئی ہوتی ہیں۔ اس کی وجوہات پہ ہم سب سے پہلے ذکر کریں گے تاکہ ہمیں وجوہات کی سمجھ آئے اور پھر ہم اس کے علاج کی طرف جائیں گے۔ اس کی تو ٹائپس بھی بیان کی جاتی ہیں کہ سوزش سے ہونے والا PCOS، انسولین ریزسٹنس سے ہونے والے PCOS اور ہڈن ریزن سے ہونے والے مطلب کسی بھی بظاہراً ہمیں اس کی وجہ کا پتہ نہیں ہوتا۔ تو اب جو اس بیماری کے ساتھ دیگر علامات ہیں تو وہ دیکھا جائے تو وزن بھی بڑا ہوتا ہے، پیٹ بھی بڑھ گیا ہوتا ہے، خاص طور پر پیریڈز بھی ریگولر ہوتے ہیں۔ لیکن ایک وضاحت میں کرتا ہوں کہ جیسا کہ آپ کو سادہ طریقے میں سمجھانے کا مقصد ہے کہ آپ کو زیادہ ٹیکنیکل باتیں نہ بتائی جائیں جو آپ کے سر کے اوپر سے گزر جائیں، اور آپ کو یہ بھی بتایا جائے کہ اس کا آسان ہربل علاج کیا ہے۔ تو یہ ایویڈنس بیس پریکٹس کے ساتھ جو انفارمیشن ملتی ہے، اس کے ساتھ ساتھ جو الٹرنیٹیو اور ٹریڈیشنل میڈیسن سسٹم کے تھرو اس کا علاج کیا جاتا ہے، یہ یونانی میڈیسن سسٹم میں اور تھیوریز میں ٹیمپرامنٹ کے مطابق، مزاج کے مطابق اس کا کیا علاج اور وجوہات ہے، وہ بھی آپ کو ساتھ ساتھ ہی بتاتے ہیں۔ ایک تو مظاہراً یہی ہے کہ یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ اتنے % مثال کے طور پر کہ یہ وراثتی ہو سکتا ہے، لیکن اصل جو حقیقت ہے وہ ہے لائف سٹائل۔ ہمارے لائف سٹائل میں جتنا اس چیز کو متاثر خواتین کو PCOS کے پرابلم ہیں، انفرٹیلٹی سے ہیں، اتنی کسی اور ریزن سے نہیں ہے جتنی اس وجہ سے ہیں کہ ہمارا لائف سٹائل کیا ہے۔ بہت زیادہ ریفائنڈ کاربز لینا، کولڈ ڈرنکس لینا، اور یہ چیزوں کو ہم فخری طور پر اور ہم رواج سمجھ کے کھاتے پیتے ہیں، وہی چیزیں ہمیں موٹا کر رہی ہوتی ہیں۔ ہماری اتنی ایکٹیویٹیز باڈی کی خود نہیں ہیں جتنی اس طرف سے ہو جاتی ہیں۔ تو آپ اس کو جب تشخیص کرنا ہوتا ہے تو 3 چیزیں بڑی ضروری ہیں۔ نمبر 1، معائنہ بڑا ضروری ہے معالج کا، وہ آپ کا طبیب، آپ کا ڈاکٹر، معالج، نیوٹریشنسٹ، کوئی بھی ہے، جب اس نے آپ کو دیکھنا ہے تو اس کو اندازہ ہوگا۔ اب وہ آپ کا وزن دیکھے گا، وہ آپ کا BMI سے یا کسی بھی طریقے سے یہ تسلی کرے گا کہ آپ کے قد کے حساب سے آپ کا وزن ٹھیک ہے، آپ کا بیلی فیٹ ٹھیک ہے، پیٹ پہ چربی تو نہیں، آپ کی وہ گردن پہ اور بغل کی نیچے اور چھاتی میں اور دونوں ٹانگوں کے درمیان کچھ ڈارک پیچز ٹائپ، تھوڑا گہرا رنگ سے محسوس ہونا، کالا رنگ محسوس ہونا، یہ چیزیں نوٹ کرنا، انسولین ریزسٹنس والی علامات نوٹ کرنا، یہ ساری چیزوں سے وہ تشخیص کر سکتا ہے۔ وہ آپ کا معالج آپ کا LH اور FSH ٹیسٹ کروا سکتا ہے، اور وہ یہ دیکھ سکتا ہے LH to FSH ریشو جو ہے وہ ایلیویٹڈ ہے یا نہیں۔ مطلب یہ اگر ٹیسٹ سے بھی چیک کرنا چاہیں تو اندازہ ہو جاتا ہے اس PCOS میں۔ اس کے علاوہ پیلوک الٹراساؤنڈ بھی کیا جاتا ہے، اور بہتر ہے کہ بطور فیمیل آپ کسی ماہر ایکسپرٹ فیمیل سے ہی الٹراساؤنڈ کروائیں اور رپورٹ میں دیکھ لیں، تو یہ تشخیص ہوتی ہے۔ وجوہات جیسے اب سے پہلے بتا رہے ہیں کہ خواتین میں خاص طور پر جو ان کی بلوغت شروع ہوتی ہے اس میری سے لے کر جو بھی ان کا ریپروڈکٹیو پیریڈ ہے، جب تک ان کی اولاد ہونے کے چانس زیادہ ہوتے ہیں، اسی ایریے میں ہی اس کے مسائل زیادہ ہوتے ہیں۔ اور اس کی جو وجوہات ہیں، فائبرز کا نہ ہونا، آرٹس سے لے کر بیسن تک ہر چیز کو ہم نے ریفائن کیا ہونا، پولر ڈرنک سے استعمال کرنا،
ڈبہ جوس استعمال کرنا، بیکری کے آئٹم استعمال کرنا، فاسٹ فوڈ، پیزا، برگر، شاورما، ان کا بے تحاشا استعمال کرنا، چینی گڑ کا بے تحاشا استعمال کرنا، یہ وجوہات ہیں۔ اور اس کا حل لائف سٹائل میں تبدیلی لائے بغیر ممکن ہی نہیں ہے۔ تو اس لیے اپنا لائف سٹائل دیکھیں۔ جس بھی خاتون کو لگتا ہے کہ اس کے پیریڈز ارریگولر ہیں، اس کے پیریڈ تھوڑے ہیں، اس کا پیٹ بڑھ رہا ہے، اس کا وزن بڑھ رہا ہے، یا اس کا وزن بڑھا ہوا ہے، اس کے پیچز ہیں بدن کے نیچے، گردن پہ، کوئی اور علامات ہیں، نیٹ پہ سب کرتے ہیں، کسی اور طریقے سے پتہ لگ گیا، تو اس کی تشخیص کے لیے آپ لازمی جائیں کہ پی سی او ایس ہے کیا، اور کیا آپ بھی پی سی او ایس میں مبتلا ہیں یا نہیں، اور اس نے پی سی او ایس نے اثرات کیا ڈالنے ہیں۔ یہ شروع میں تو آپ کے پیریڈز ہی مس کروائے گا، پیریڈ مس ہونے کے بعد پیریڈز نہ آنا، اور پھر وزن کے بے تحاشا بڑھتا جانا، اور اس کے ساتھ آپ کا جو پیٹ ہے اس کی چربی زیادہ ہو جانا، پیٹ بیر کی طرف آ جانا، اور یہ آپ کے اندر سوزش پیدا کرنا، مردوں والی علامات کا آ جانا، چہرے پہ، چھاتی پہ، پیٹ پہ بالوں کا زیادہ آ جانا، اور پھر اس سے آگے کینسر تک کے مسائل جو ہے نا وہ پی سی او سے ہو سکتے ہیں۔ اس ساری کہانی بتانے کا، سمجھانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ پی سی اوز کو سمجھیں کہ یہ جنین کیوں پیدا ہوتی ہیں، پی سی اوز کی علامات کو ذہن میں رکھیں، پی سی او ایس کے ساتھ جو جڑی علامات ہیں تشخیص سے کیسے کروا سکتے ہیں وہ آپ کروائیں۔ ایسا نہیں کہ آپ سنے نسخے استعمال کرتے رہیں اور آپ کو بڑا عرصہ بعد پتہ لگے کہ یہ پی سی او ایس ہے۔ اور اس کی وجوہات میں یہ بار بار دہرا رہا ہوں کہ ہمارا لائف سٹائل ہی ہے، اور جو رہا اس کا علاج، اس میں جو یونانی میڈیسن طریقے علاج کے مطابق ہر طرح کی گرم اشیاء آپ کو بند کرنا پڑیں گی۔ آپ کو بڑا گوشت بند کرنا پڑے گا، آپ کو چینی بند کرنا پڑے گی، آپ کو گڑ بند کرنا پڑے گا، آپ کو انڈے کی زردی بند کرنا پڑے گی، آپ کو ساگ بند کرنا پڑے گا، جس سے بھی آپ کا لیور جو ہے نا وہ طریق میں آ سکتا ہے۔ اور یونانی طریقہ علاج کے مطابق یہ جو ہارمونل امبیلنس ہے، یہ ہمارے جگر کی تیزی کی وجہ سے، اور سوزش جو ہمارے اندرونی اعضاء ہیں اس کی سوزش کے رد عمل میں یہ چیزیں بنتی ہیں، نمک کا زیادہ استعمال کرنے سے بنتی ہیں۔ اور یونانی میڈیسن کا جو طریقہ علاج ہے وہ اس چیز پہ زور دیتا ہے کہ اس کا جو اوریجن ہے وہ ایپیتھیلیل ٹیشو کی سوزش، لیور کی سوزش سے شروع ہوتا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جگر بہت زیادہ کام کر رہے ہیں، ہم جگر سے میٹابولزم زیادہ کروا رہے ہیں، مطلب ہم گرم چیزیں زیادہ کھا رہے ہیں۔ تو ہر طرح کی گرم، خشک گرم تارشیا، یہ ساری آپ کو چھوڑنی ہوں گی، فائبر والی چیزوں پہ آنا ہوگا، تری والی چیزوں پہ آنا ہوگا۔ آپ کو اگر آپ کو دودھ ہضم ہوتا ہے تو اس میں بھی ایسے طریقے اڈاپٹ کریں کہ آپ زیرہ ڈالیں، ہلدی ڈالیں، تاکہ آپ کو گلوکوز انٹالرنس نہ ہو، لیکٹوز انٹالرنس نہ ہو، آپ کا دودھ ہضم ہو، آپ کے باڈی پہ لگے۔ اسی طریقے سے آپ وہ فروٹ کھائیں گے جس میں میٹھا زیادہ نہیں ہوتا، امرود ہو گیا، لوکاٹ ہو گیا، آڑو ہو گیا۔ اور آپ ساتھ یہ بھی کریں گے کہ سبزیوں کا بے تحاشا استعمال کریں گے، ورزش بہت زیادہ کریں گے، تو یہ ٹھیک ہو گیا۔ رہا اس کا علاج اور سادہ علاج، شروع میں ہی ہیں پیریڈز مس ہو رہے ہیں، آپ کو سوزش ہے، آپ کو لگتا ہے کہ پیریڈ مس ہو رہے ہیں، تو آپ پیریڈ مس ہونے کے لیے سبزیوں کا استعمال زیادہ کریں اور ساری پرہیزیں کریں۔ شروع مرض میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ زیرہ سفید اور تخم کاسی آپ ہم وزن لے لیں، اس کو پیس کر چٹکی استعمال کریں، لیکن ساتھ ارکے کافی آپ استعمال کر سکتے ہیں، یہ چیزیں استعمال کر سکتے ہیں۔ لیکن جب تک مریض معالج کے پاس جاتا ہے تو اس کا جو درجہ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ علامات ایسی ہوتی ہیں کہ اس وقت مریض ورزش تو دور کی بات، وہ باتیں کرتے کرتے بھی اس کا سانس پھولتا ہے، اس کو چلتے پھرتے بھی سانس پھولتا ہے۔ اس وقت معالج حضرات، حکماء حضرات ایسی چیزیں دینی ہوتی ہیں جو تر ہیں، جو فائبر والی ہیں، جو کیلشیم کی حامل ہیں، اور ساتھ خشک سرد چیزیں ہم نے دینی ہوتی ہیں۔ خشک کے ساتھ چیز سے مراد ہے کہ ابلے چنے لے لیں، بادیان خطائی ہو گیا، اور مربع آملہ دھو کر استعمال کرنا، تاکہ آپ کی ہارٹ بیٹ بھی ٹھیک رہے، دل کے پٹھوں پر جو اثرات پڑ گئے ہیں وہ بھی ٹھیک رہیں۔ مطلب یہ ہوا کہ مختلف درجوں میں، مختلف علامات میں، مختلف کیفیات میں مریض سے پوچھتے ہوئے کہ کون سی علامت زیادہ تنگ کر رہی ہے، اسی طریقے سے علاج کیا جاتا ہے۔ علاج بڑا لمبا ہوتا ہے، الحمدللہ بہت سارے مریض ٹھیک ہوئی ہیں، اور وہ اپنی محنت سے ہوئی ہیں، رہنمائی سے ہوئی ہیں، اور اپنی علامات بتا کر علاج ہوتا ہے۔ بعض اوقات ہم پی سی او اس کا علاج کر رہے ہوتے ہیں، بیچ میں کوئی اور علامات تنگ کرتی تو ہفتہ ڈیڑھ کے لیے ہم وہ علاج روک دیتے ہیں۔ تو ترتیب وائز علاج ہوتا ہے۔ اس کے لیے کوئی ایک چیز لانگ ٹرم، کوئی ایک چیز بھی میری بتائی ہوئی یا کسی کی بتائی ہوئی لانگ ٹرم آپ استعمال نہ کریں کہ یہ پی سی او اس کا علاج ہے اور میں پچھلے 6 مہینے سے لے رہا ہوں۔
ایسا نہ کریں، ادروائز آپ کو نقصان ہوگا. باقاعدہ تشخیص، باقاعدہ پرہیز، مفید غذاؤں کا استعمال، اپنے موالد سے جڑے رہیں، تب جا کے آپ کا پی سی او ایس ٹھیک ہوگا. ہاں یہ سوال بہنوں کا کہ جی اس سے اولاد ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، ضرور ہوتی ہے اولاد، اور یہ ٹھیک بھی ہو جاتا ہے اگر آپ کی محنت شامل حال رہے تو. بہت شکریہ.